جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 دنوں سے حراست میں ہوں، مجھ پر ہر تفتیشی افسر نے تشدد کیا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ نہ گھر والوں سے بات کرنے دی جا رہی ہے، نہ وکیل سے بات کرنے دی جاتی ہے اور نہ میڈیا سے۔ یہ کہا گزشتہ روز عدالت میں انمول المعروف پنکی نے۔ عدالت میں بھاری سیکیورٹی سے زیادہ میڈیا، شور شرابہ، چہرے پر وہی کپڑا ڈالا گیا تھا۔ بار بار انمول اور پنکی کہتی رہی کہ کپڑا ہٹائیں، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کپڑا ہٹایا جاتا تھا، پھر ڈال دیا جاتا تھا، اور جب وہ بات کرنے لگتی تھی تو پولیس والے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، ایسا لگ رہا تھا کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت شور مچانا شروع کر دیتے تھے اور پنکی کی آواز اس شور میں دب جاتی تھی۔ میرا خیال ہے اگلی مرتبہ بینڈ باجے والوں کو لائیں، بینڈ باجا بھی آئے گا تاکہ پنکی بولنے لگے تو ادھر سے بینڈ باجا بجنے لگے، پولیس والوں کو شور مچانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ مزید ریمانڈ دے دیا عدالت نے، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے دو اقوال زرعی بھی سنتے جائیے۔ ایک قول زرعی کہ اب انمول پنکی کا مقدمہ جیل میں چلے گا، جیل میں عدالت لگے گی، جج صاحب جیل میں عدالت سجائیں گے جہاں پنکی کو بلائیں گے اور پھر سارا کیس چلائیں گے۔ کیوں ایسا ہوا ہے اس پر مزید بتاتا ہوں، کیوں ہوا ہے تفصیل بتاتا ہوں۔ اور دوسرا قول زرعی، کوکین استعمال کرنے والوں کے نام پردے میں رہنے چاہیے۔ ضیاء الحسن صاحب سندھ کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں پنکی کو تماشا بناؤ، پنکی اور اس کے خاندان اور اس کے لیفٹ رائٹ والوں کو پورے زمانے میں ان کو رسوا کرو، بے عزت کرو، کیونکہ وہ طبقہ اشرافیہ سے نہیں ہے، وہ ایک مورا ہے، وہ لوور مڈل کلاس کی وہ لڑکی ہے جو خواب سجا کر آئی تھی کچھ بننے کے لیے، ایک کے بعد ایک شادی اور ایک کے بعد ایک وہ کیا کہتے ہیں فلم نما، یا کیا نام استعمال کروں، کیا لفظ بولوں ان پنکی کے خامدوں کے لیے۔ غیرت نامی چیز جب مٹ جاتی ہے، غیرت نامی شے جب نکل جاتی ہے تو پھر پنکی کے خامد رہ جاتے ہیں۔ تو پنکی چونکہ غریب ہے، اس کا تعلق طبقہ اشرافیہ سے نہیں، لہٰذا اس کو قدم قدم پر رسوا کرو۔ لیکن جو کوکین پینے والے ہیں، یہ جو چرسی بھنگی بڑے ہیں، یہ جو بڑے یہ جہاز ہیں، یہ جو بڑے نشہ کرنے والے ہیں، ان کے نام پردے میں رہنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت تو صرف ان کی ہے، پنکی کی تو عزت کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کی بھی کوئی عزت نہیں، اس کے لیفٹ رائٹس والوں کی بھی کوئی عزت نہیں۔ اور ضیاء الحسن صاحب اگر کسی مہذب معاشرے میں، کسی مہذب ملک میں ایسی بات کرتے تو اب تک وزارت سے استعفیٰ لے لیا جاتا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی کہ ان کے نام پردے میں رہنے چاہیے۔ اور بھائی پردے نشینوں کی وجہ سے ہی تو یہاں تک یہ ملک پہنچا ہے۔ یہ پردے پھاڑو، اب پردے پھٹیں گے ایک دن، اصل چہرے آئیں گے سامنے، پردے میں رہنے چاہیے۔ اور معاشرہ، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ضیاء الحسن صاحب، معاشرہ کون سا ہے؟ پچھلے 5 دنوں کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، 5-6 دنوں کا، سوائے چند گھنٹے یہ جو سائفر کی اوریجنل کاپی وہ امریکی نیوز ویب سائٹ نے جاری کی ہے، وہ چند گھنٹے سائفر ہوتا رہا سوشل میڈیا پر، لیکن پچھلے ان چند گھنٹوں کو نکال کر پچھلے 5-6 دنوں کا دیکھ لیں۔ اعلیٰ حضرت ٹرمپ کا دورہ بیجنگ، اور پھر امریکہ ایران معاملات اور ملکی معاملات اور سارے معاملات غائب۔ سوشل میڈیا پر کیا ٹرینڈ کر رہا تھا؟ انمول المعروف پنکی۔ کیوں بھلا؟ بھائی یہ جو مردار کھانے والی چیلیں اور گدھے ہیں جو سوشل میڈیا پر بیٹھی رہتی ہیں ہر وقت ویوز کے چکر میں، ڈالروں کے چکر میں اور اپنی ریٹنگ بریکنگ کے چکر میں،
ان کو کوئی موضوع تو چاہیے تھا نا, کوئی جسم چاہیے تھا نا جس کو نوچتے, تو وہ پنکی کا جسم مل گیا. چند دن اس جسم کو نوچیں گے, پھر اگلی پنکی کسی اور فیلڈ کی, کسی اور شعبے کی, پھر وہاں. اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, موٹے موٹے منہوں والے, لمبی لمبی توندوں والے, عجیب و غریب جانور نما انسان بیٹھے ہیں. میں بتاتا ہوں پنکی کا اصل کردار, کون کون ہے سپلائر, کون کون ہے فلاں, کون کس کس کے نام, فلاں ایم این اے کا بیٹا, اس نے ادھر سے پنکی نے لگائی, ادھر سے ادھر لے گئی, ادھر سے ادھر لے گئی. ڈالرز اور ویوز. یہ ہے وہ معاشرہ جس میں ضیاء الحسن صاحب جیسے لوگوں کو یہ کہنے کی جرت ہوتی ہے کہ کوکین استعمال کرنے والوں کے نام پردے میں رہیں, پنکی کو رسوا کرو. اور یہ 78 سالوں سے یہی ہوتا ہے. جیب کترے, یہ معمولی جیب کترے, یہ معمولی چور, چھتر مارو ان کو. بڑے ڈاکو, بڑے چور, ان کے جلسوں میں, ان کے جلوسوں میں, ان کے گھروں پر اور ان کے ڈیروں پر ان کے آگے ناچو. یہ قابل عزت ہے, یہ قابل تعریف ہے. پنکی کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے نا, پھنس گئی. پچھلے پنکے جو تھے وہ بچ گئے, کیونکہ جب وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ ان سے پردہ نہ ہٹاؤ تو تفتیش کھیت مٹی کرنی ہے. پہلے بات کر لیتے ہیں پنکی کے گزشتہ روز کیا ہوا, پھر آگے بات کرتے ہیں کہ جیل میں کیوں سماعت. تو جب پنکی نے بتایا کہ میں 22 دنوں سے حراست میں ہوں, ہر تفتیشی افسر مجھ پر تشدد کر رہا ہے, نہ مجھے گھر والوں سے ملنے دیا جاتا ہے, نہ وکیل سے بات کرنے دی جاتی ہے, نہ میڈیا سے بات کرنے دی جاتی ہے, تو جج صاحب بولے. جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ پر تشدد ہوا ہے تو آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا عدالت کو, درخواست کیوں نہیں دی. پنکی بولی, مجھے مارا گیا, مجھ پر ایک نہیں کئی تفتیشی افسروں نے تشدد کیا, اور یہ بات میں پہلے عدالت کو بتا چکی ہوں. جج صاحب بولے, کس عدالت کو؟ انہوں نے کہا ایک اور عدالت کو. جج صاحب مطمئن ہو گئے کہ اچھا مجھے نہیں بتایا. اور پھر پنکی بولی, لوگوں کے جو بچے اوور ڈوز کی وجہ سے مر گئے 30 سال پہلے, پولیس نے وہ بھی مجھ پر ڈال دی ہیں. میرے 30 سال پرانے گھر بھی پہنچ گئی پولیس, مجھ پر قتل کے پرچے کر دیے. اور پھر پنکی نے راجہ پرویز نامی کسی شخص کا نام لینے کی کوشش کی عدالت کے باہر, تو ارد گرد پولیس اہلکاروں نے اتنا شور کیا کہ وہ پنکی کی آواز دب گئی. میں نے کہا نا, بینڈ باجے والوں کو لائیں اگلی مرتبہ اور ان کو اشارہ کریں. جو ہی پنکی بولنے لگی اشارہ کر دیں, وہ بینڈ باجے بجانا شروع کر دیں, آپ کو گلے پھاڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. یہی اس ملک میں ہوتا ہے کہ پنکیوں کو بدنام کرو, ہر غریب پنکی کو, بے بس, لاچار, اور سوشل میڈیا پر بیٹھی گدھیں ان کا جسم نوچیں اور اس کی آواز دبا دیں شور میں. اچھا, ادھر یہ بھی سنتے جی, 2 ملزمان نے اعتراف کر لیا کہ انمول اور پنکی کے لیے کوکین سپلائی ہم کرتے تھے, فرحان اور عبدالغنی نے, اور کہا ہے کہ پوش علاقوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں ہم یہ پہنچاتے تھے یہ سب کچھ. لاہور پولیس میں, ادھر لاہور میں اور پنجاب میں, جو لاہور پولیس میں نیا کٹا کھلا ہوا ہے کہ انمول اور پنکی کا سابق شور ناصر, اس کے انکشافات سامنے آئے ہیں اس کے بارے میں کہ 2 بھائیوں کے ہمراہ لاہور آیا, گیسٹ ہاؤسز میں شراب کے کاروبار سے کاروبار شروع کیا, پھر ایک دوست اور بہنوئی کے ساتھ مل کر کوکین کا کاروبار شروع کر دیا. ناصر سے پنکی کی شادی ہوئی تو ناصر نے پنکی کو ماہر کوکین بنا دیا, اور پھر لاہور سے کاروبار کراچی منتقل کیا, اور پھر ناصر سے علیحدگی ہوئی, اور 2021 میں تو دوسرے شور رانا اکرم, کوئی وہ دوسری شادی کی پنکی نے اس سے. پھر وہاں یہ بھی اب تفصیلات آئی ہیں کہ باکو کے دورے بھی کیے ہیں دوسرے شور رانا اکرم, تو بہت دفعہ آئے گئے ہیں. پنکی بھی دسمبر 2018 میں کراچی سے باکو گئی اور 3 ماہ وہاں رہی. اچھا, گزشتہ روز جو سماعت جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی, پنکی کو مسلسل بات کرنے سے روکا جاتا رہا اور صحافیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا. گزشتہ روز صحافیوں سے بدتمیزی کی گئی عدالت میں, ان کو دھکے دیے گئے. اس سے پہلے اور وہاں شور شرابہ ہوا, جج صاحب نے بھی حکم دیا کہ غیر متعلقہ لوگ نکل جائیں, اور پھر اچانک درخواست آ گئی کہ اب پنکی کا جیل میں ٹرائل کیا جائے. کیوں یہ درخواست آئی؟
کہ سٹی کورٹ میں یا باقی عدالتوں میں پیشی خطرناک ہے، سیکیورٹی خدشات ہیں، اور اتنا ہم مینج نہیں کر پاتے، اتنا میڈیا ہوتا ہے، سیکیورٹی نہیں رہتی، خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، پنکی کی جان بڑی قیمتی ہے، ابھی بہت کچھ نکلوانا باقی ہے، تو لہٰذا جیل میں ٹرائل کیا جائے۔ درخواست منظور ہو گئی۔ جیل کے ٹرائل کا آپ مطلب سمجھتے ہیں؟ اڈیالہ جیل عمران خان کے ٹرائل کی بات نہیں کر رہا، یہاں تو خیر عجیب طرح کے ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، پنکی کے ٹرائل کی بات کر رہا ہوں۔ بھلا کیوں؟ اس لیے کہ اب ٹرائل ہوگا جیل میں، عدالت لگے گی جیل میں، جج صاحب آئیں گے وہاں، تو جو وکیل جس کو اجازت ملے گی وہ اندر عدالت میں جائے گا، مرضی کے وکیل، مرضی کی عدالت جیل میں، پھر صحافی نہیں جا سکیں گے۔ تو مطلب جو کچھ عدالت میں ہوگا وہ سرکاری طور پر ہی جو کچھ باہر آئے گا، دودھ کو پانی، پانی کو دودھ بنا کر، صبح کو شام، شام کو صبح بنا کر، جو کچھ بھی وہ باہر لانا چاہیں گے وہ آئے گا ان کی مرضی سے۔ پھر مطلب جو سلوک پنکی کے ساتھ کرو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ حراست میں ہے نا پنکی، تو اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں گے، ماریں گے، جو نہیں ماریں گے، تشدد کریں گے، نہیں کریں گے، بھوکا رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، بھوکا پیاسا رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، اب تو وہ آ کے بتا دیتی ہے نا، تو ادھر جیل میں کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جس طرح کا ٹریٹمنٹ پنکی کے ساتھ کیا جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا، جو کچھ منوانا ہوا منوا لیا جائے گا یا نہیں منوا لیا جائے گا کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جائز عدالت اپنی مرضی کی، مطلب جیل میں وکیل مرضی کے، ٹرائل مرضی کا، گواہ مرضی کے، فیصلہ مرضی کے، اور صحافیوں کا داخلہ بند۔ تو اور اگر پنکی نے مثال کے طور پہ عدالت میں دوران ٹرائل جن بڑوں کے نام لیے، جن سفید پوشوں کے نام لیے، اپنا نیٹ ورک بتانے کی کوشش کی، طبقہ اشرافیہ کے نام لیے، تو وہ وہیں دب جائیں گے۔ ظاہر ہے نہ میڈیا ہوگا وہاں، نہ لوگ ہوں گے وہاں، نہ ایسے لوگ ہوں گے جو مرضی کے خلاف عدالت کے یا جج کے یا حکومت کے خلاف بول سکے مبینہ طور پر۔ تو یہ سارا من مرضی کا۔ تو اب صحیح انہوں نے انتظام کیا ہے کہ یہ جو روز آ کے باہر روتی تھی کہ مجھ پر تشدد ہوتا ہے، مجھے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے یا نہیں رکھا جاتا، یا گھر والوں سے نہیں ملایا جاتا، وکیل سے بات نہیں کرنے دی جاتی، یا کپڑا ہٹاؤ میرا دم گھٹ رہا ہے، یا فلاں کا نام لینا، یا مجھے فلاں کا نام لینے کا مجبور کیا جا رہا ہے، فلاں کا نام نہ لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں اب نہیں ہوں گی۔ یہ آسان حل ہے، شارٹ کٹ ہے۔ سارا کچھ جیل میں کرو، من پسند ماحول، من پسند کی ساری چیزیں، اور اوپر سے حکومت کا موڈ کیا ہے؟ وزیر داخلہ سندھ کہہ رہے ہیں کہ کوکین استعمال کرنے والوں کے نام پردے میں رہنے چاہیے۔ تو بھائی پنکی کو بھی پردے میں ہی رہنے دیتے، اس بیچاری کو کیوں بے پردہ کیا آپ نے، اور قدم قدم پر کیوں بے پردہ کر رہے ہیں؟ اور آپ کو پنکی سے دشمنی ہے کہ منشیات سے؟ آپ پنکی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، سزا دلوانا چاہتے ہیں صرف پنکی کو، کہ منشیات کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک سے، اپنے صوبے سے؟ وہ پرسوں ترسوں کہانی پھینکی گئی تھی نا حکومت کی طرف کہ یہ حکومت سندھ نے تحقیقات کا آغاز کیا، حکومت سندھ نے تیر مارے، اور چونکہ چند بڑوں کے بچے بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، نشہ کرنے لگ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈھونڈو، اور پھر دائرہ کار تفتیش وسیع ہوا، اور پھر کالج پارٹیوں میں گئے اور وہاں ڈھونڈے اور سارا کچھ وہاں نکالا، اور اتنا ڈیٹا، اتنا سارا کچھ، یہ سارا پتہ لگ گیا۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پردے میں رہنے چاہیے؟ کیونکہ پردے نشینوں کے نام آتے ہیں۔ یہ کوکین استعمال کرنے والے کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، اس میں کئی شوبز کے لوگوں کے نام ہیں۔ مجھے بہت سارے ناموں کا پتہ چلا کہ یہ ہی ہیں، چونکہ ابھی تک بات کچی پکی ہے اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ بہت سارے شوبز کے لوگوں کے نام ہیں، بہت سارے سیاستدانوں کے نام ہیں، بہت سارے لاہور کے اہم لوگوں کے نام ہیں، بہت سارے کراچی کے اہم لوگوں کے نام ہیں، بہت سارے اسلام آباد کے اہم لوگوں کے نام ہیں، بہت سارے ملک کے اہم لوگوں کے نام ہیں جو سنے جا رہے ہیں۔ جیل، اب ٹرائل جیل میں ہوگا، چلو یہ ختم۔ وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ کوکین استعمال کرنے والوں کے نام نہیں آئیں گے، وہ بھی ختم۔ تو پھر یہ سارا ڈرامہ کس لیے؟
پھر چھوڑ دیں اس بیچاری کو بھی. ہاں اس سے ایک گارنٹی لے لیں کہ آئندہ سے تم نے بس نمازیں پڑھنی ہیں, پکی مسلمان ہو جا, دین کے کاموں میں لگ جا, بس تیرا سارے گناہ معاف. کیونکہ جب آپ منشیات ختم ہی نہیں کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں کہ وہ پردے میں رہے, جب وہ پردے میں رہیں گے تو سارا کوئی پردے میں چلتا رہے گا. یہ پنکی نہیں تو کوئی اور پنکی آ جائے گی, اور ابھی بھی پتہ نہیں کتنی پنکیاں کتنے پنکوں کے کہنے پہ کام کری جا رہی ہیں. تو اصل پیچھے تو وہ پنکے ہیں نا جن کے آپ نام پردے میں رکھنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. معاشرہ دیکھیں, پوری دنیا اور لڑائیاں جھگڑے ٹرمپ, امریکہ, چین, روس, اسرائیل, ایران, سب کے اوپر پنکی حاوی تھی. مردے کھانے والی گدھیں اور مردے کھانے والی چیلیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. جو ہی اس معاشرے میں کوئی گرتا ہے, بیچارہ کسی پریشانی میں آتا ہے, یہ گدھیں اور چیلیں اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں. اور دیکھیں پولیس کا اور عدالت کا کتنا شفاف ہے. اس کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, کھلا ٹرائل. میڈیا کا ایک طرف پورا بننی چاہیے جگہ جہاں میڈیا آ کر بیٹھے, ایک طرف پولیس ہو, ایک طرف پنکی کو کھڑا کریں, وہ بولے, سارے اپنے حالات بتائے. پورا اوپن ہونا چاہیے, لوگوں کے سامنے ہو چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اوپن ٹرائل ختم, فیئر ٹرائل ختم, اور ادھر سے حکومت کی ول آپ کے سامنے آ گئی کہ کوکین استعمال کرنے والوں کے نام نہ لیے جائیں, پردے میں رہنے دیے جائیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ کچھ ہوگا جو حکومت چاہے گی. مبینہ طور پر کہہ رہا ہوں, وہ کچھ ہوگا جو حکومت چاہے گی. اور ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. چند دن میڈیا, ظاہر ہے جب خبریں نہیں ملیں گی, پنکی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگی, چیزیں کچھ نہیں ہوگی, میڈیا میں پیچھے چلا جائے گا, اور پھر اپنی من مرضی کے ایک دن کوئی خبر آ جائے گی کہ انصاف ہو گیا, انصاف ہو گیا, انصاف ہو گیا. تو ان لوگوں کے نام لاؤ جو اس پنکی کے پیچھے پنکی ہیں, ان کے نام لاؤ جو اصل سہولت کار ہیں, ان کے نام لاؤ جو بڑے گاہک ہیں, ان کے نام لاؤ جن کی وجہ سے صرف ایک شعبے کا یہ مافیا نہیں ہے, یہ ہر شعبے میں جو مافیاز ہیں ان کے نام لاؤ. ویسے پہلے کب کسی مافیا کو سزا ملی کہ اب یہاں بھی سزا ملے گی؟ یہی بھائی پنکے جو مجبور پنکیاں پنکے ہوتے ہیں, وہ چند دنوں کے لیے, چند مہینوں, چند سالوں کے لیے پھنس جاتے ہیں, ان کو تماشا بنا دیے جاتے ہیں. اصل جو باعزت پنکے اور پنکیاں ہوتی ہیں وہ موجیں کر رہی ہیں, کر رہے تھے, کر رہی ہیں اور کریں گے. پاکستان زندہ باد.